آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ ایک ایسی کہانی پر ہے جو مجھے تو کسی ہالی ووڈ تھرلر سے کم نہیں لگتی۔ مطلب اس میں بے پناہ دولت ہے، سازشیں ہیں، اور ایک ایسا کردار ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور یہ ساری تفصیلات ہمیں اس تحقیق خیز کتاب سے ملتی ہیں جس کا نام ہے بلڈ اینڈ آئل۔ یہ کتاب محمد بن سلمان یعنی MBS کے عروج اور ان کے عالمی طاقت حاصل کرنے کی پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ ہاں، اور میں سننے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ صرف تیل یا پیسوں کی کہانی نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل ایک دم سے بدل رہا ہے، اور اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور ہم اس کتاب میں موجود حقائق کی روشنی میں یہی دیکھیں گے کہ کیسے ایک نوجوان شہزادے نے جدید سوچ، پرانی روایات اور اپنے انتہائی خطرناک ارادوں کو ملا کر طاقت کا ایک بالکل نیا کھیل شروع کیا۔ میں تو اس کو اس طرح سوچ رہی تھی کہ جیسے یہ بساط پر کھیلی جانے والی کوئی شطرنج ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک کھلاڑی نے اچانک سے پرانے اصولوں والی پوری بساط ہی الٹ دی اور اپنے نئے اصول بنا لیے۔ زبردست تشبیہ ہے، اور اس بساط کے الٹنے کا جو نقطۂ آغاز تھا نا، وہ دسمبر 2014 کی ایک انتہائی کشیدہ رات تھی، جب سعودی عرب کے فرمانروا شاہ عبداللہ ہسپتال میں بستر مرگ پر تھے۔ اچھا، اس وقت کے سعودی عرب کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ مطلب ایک طرف وہابیت اور انتہائی سخت پابندیاں تھیں، اور دوسری طرف ایک نوجوان نسل تھی جو انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز استعمال کر رہی تھی۔ ایک بہت بڑا تضاد تھا معاشرے میں۔ بالکل، اور اسی تضاد کے دوران محل کے بند دروازوں کے پیچھے اقتدار کی جنگ چل رہی تھی۔ اس وقت خالد التویجری جو شاہی دربار کے چیف تھے، وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے تھے۔ مطلب وہ بادشاہ کے نام پر فیصلے کر رہے تھے۔ اور میرے خیال میں ان کا اصل مقصد ولی عہد سلمان اور ان کے 29 سالہ بیٹے یعنی MBS کا راستہ روکنا تھا، ٹھیک؟ جی ہاں، بالکل۔ التویجری کو لگتا تھا کہ وہ روایتی ہتھ کنڈوں سے اس نوجوان شہزادے کو روک لیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ MBS نے اپنا ایک ذاتی اور جدید جاسوسی نیٹ ورک بنا رکھا تھا۔ واہ، مطلب 29 سال کی عمر میں ان کا اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا؟ جی، اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے MBS کو محل کی ہر خبر مل رہی تھی۔ انہوں نے فوراً التویجری کو بائی پاس کیا اور بیمار بادشاہ کو ہسپتال منتقل کروا دیا، اور پھر وہ واقعہ ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ آپ اسی واقعے کی بات کر رہے ہیں نا، جب نئے بادشاہ کے ہاسپٹل پہنچنے پر MBS نے خالد التویجری کو سب کے سامنے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ بالکل، وہ کوئی معمولی تھپڑ نہیں تھا، وہ پرانے بند کمروں کے فیصلوں والے نظام کو خلم خلا مسترد کرنے کا اعلان تھا۔ ایک طرح سے پرانے نظام کے منہ پر تھپڑ تھا۔ یہ بات مجھے واقعی بہت حیران کرتی ہے۔ مطلب ایک 29 سالہ نوجوان نے سینکڑوں تجربہ کار شہزادوں کو کیسے پیچھے چھوڑ دیا؟ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ کسی پرانی کمپنی میں ایک جونیئر ملازم سیدھا CEO کی کرسی پر بیٹھ جائے اور پورے بورڈ کو باہر نکال دے۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں MBS کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ مطلب جب وہ 15 سال کے تھے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے والد، جو کہ شاہی خاندان کے اہم فرد تھے، وہ دراصل بہت مقروض ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ مطلب اتنے بڑے خاندان میں ہو کر بھی قرض کا بوجھ؟ بالکل، اور اسی احساس نے شاید ان میں دولت اور طاقت کی بھوک پیدا کی۔ انہوں نے مغربی یونیورسٹیوں میں جانے کے بجائے اپنے والد کی مجالس میں بیٹھ کر عملی سیاست اور کاروبار سیکھا۔ انہیں ابو رصاصہ یعنی گولیوں والا باپ بھی کہا جاتا تھا۔ باپ رے، یہ تو بڑا خوفناک لقب ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ میکیاویلی کو اپنا رول ماڈل مانتے تھے، لیکن پھر بھی اقتدار کے صرف 8 ہفتوں کے اندر بحیثیت وزیر دفاع یمن پر حملے کا حکم دے دینا، سینڈ ان دی F-15s۔ ہاں، یہ ان کا دنیا کو بتانے کا طریقہ تھا کہ اب سعودی عربیہ جارحانہ پوزیشن میں آ گیا ہے۔ لیکن کیا یہ یمن جنگ جیسا بڑا فیصلہ واقعی کوئی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی، یا محض ایک ناتجربہ کار شہزادے کی جلد بازی تھی؟ کیونکہ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں وہ ان کی شخصیت کا ایک بالکل ہی دوہرا چہرہ ہے۔ آپ مالدیو والی پارٹی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل، جولائی 2015 میں مالدیو کے ایک پرائیویٹ جزیرے پر جو پارٹی ہوئی، مطلب $50 ملین کی پارٹی،
150 ماڈلز اور پرائیویسی کے لیے وہاں سب کے سمارٹ فونز پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں مشہور ڈی جے افروجک پرفارم کر رہے تھے، اور کتاب بتاتی ہے کہ ایم بی ایس خود سٹیج پر جا کر ڈی جے بن گئے۔ یہ ان کی نجی زندگی کا وہ پہلو تھا جو وہ دنیا سے چھپانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف $50 ملین کی خفیہ پارٹی کر رہے ہیں، پھر وہ فرانسیسی محل خریدنا اور 429 ملین یورو کی لگژری یاٹ، یہ تو ایک بہت بڑا پی آر رسک تھا۔ رسک تو تھا، لیکن ان کے پاس اس رسک کو مینج کرنے کا ایک بہت خطرناک ٹول آ چکا تھا، اور وہ تھا سوشل میڈیا کا مکمل کنٹرول۔ انہوں نے سعود القحطانی کی سربراہی میں ایک پوری ڈیجیٹل آرمی کھڑی کر دی تھی۔ یہ سعود القحطانی وہی ہے نا جنہوں نے ٹویٹر کمپنی کے اندر اپنے جاسوسوں کو رشوت دے کر بھرتی کیا تھا تاکہ وہ مجتہد جیسے مخالفین اور تنقید کرنے والوں کو کچل سکیں؟ بالکل، جب آپ کے پاس بیانیے کا کنٹرول آ جائے اور آپ لوگوں کی آوازیں ڈیجیٹل سطح پر دبا دیں تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی کنٹرول کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے پرانے طاقتور کھلاڑیوں کا صفایا شروع کیا۔ ہاں، وہ مالیاتی صفایا، جیسے مکہ میں وہ جو کرین گرنے کا افسوسناک حادثہ ہوا تھا، اس کو انہوں نے جواز بنا کر سعودی بن لادن گروپ کو تباہ کر دیا۔ مطلب ان کے تمام سرکاری کانٹریکٹس ہی منسوخ کر دیے تھے۔ اور صرف بن لادن گروپ نہیں، لبنانی حریری خاندان کی کمپنی سعودی اوجر کا بھی بالکل یہی انجام ہوا۔ بظاہر یہ کرپشن کے خلاف کارروائی لگ رہی تھی، لیکن اصل میں یہ ان پرانی کمپنیوں کو معاشی طور پر مفلوج کرنے کی چال تھی۔ اور پھر سعودیہ ایئر لائنز کی ایئر بس ڈیل میں جو انہوں نے کیا، ایئر لائن سیدھا جہاز خرید رہی تھی، لیکن ایم بی ایس نے اپنی کمپنی کو بطور مڈل مین شامل کر دیا تاکہ سارا منافع ان کے اپنے فنڈ میں جائے۔ بالکل، اور جو لوگ راستے میں آئے ان کا انجام بہت برا ہوا، جیسے شہزادہ سلطان بن ترکی کا اغوا۔ وہ واقعہ، انہیں یورپ سے دھوکے سے پرائیویٹ جیٹ میں بٹھایا گیا تھا نا، جس کا پائلٹ کوئی کیپٹن سعود تھا، اور وہ کیپٹن سعود دراصل سعود القحطانی تھا۔ کیا فلمی سین لگتا ہے یہ! جی ہاں، بالکل فلموں جیسا۔ لیکن سب سے بڑا خطرہ ان کے لیے ولی عہد محمد بن نائف یعنی ایم بی این تھے۔ ان کے امریکی انٹیلیجنس کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے۔ ایم بی ایس نے پہلے ان کے ان تعلقات کو کمزور کیا، اور پھر انہیں صفا محل میں قید کر کے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ان سب میں جو واقعہ مجھے سب سے زیادہ حیران کرتا ہے وہ نومبر 2017 کا ہے، جب ریاض کے رٹس کارلٹن ہوٹل کو ایک جیل میں بدل دیا گیا۔ ہاں، رٹس کارلٹن والا واقعہ۔ سینکڑوں شہزادوں اور ارب پتی تاجروں کو وہاں قید کر دیا گیا۔ ایم بی ایس نے اس پورے آپریشن کو کرپشن کے خلاف کیمو تھراپی کا نام دیا تھا۔ لیکن دیکھیں، کیمو تھراپی تو بیماری کو ختم کرتی ہے نا۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ کرپشن کو ختم کرنے سے زیادہ مقصد صرف مسابقت کو ختم کرنا تھا۔ مطلب یہ سب اس لیے تھا تاکہ طاقت کی مکمل اجارہ داری قائم ہو سکے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ یہ صرف اقتدار اور سرمایہ کو ایک مٹھی میں بند کرنے کا طریقہ تھا، اور اسی دوران انہوں نے تینوں مسلح افواج یعنی فوج، پولیس اور نیشنل گارڈ کا کنٹرول بھی ایک شخص یعنی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو مطلب اندرون ملک تو انہوں نے اپنی پوزیشن لوہے کی طرح مضبوط کر لی، اب باری تھی عالمی عزائم کی، اور میرا خیال ہے اس کے لیے انہیں مغربی طاقتوں کی ضرورت تھی۔ اور یہاں انٹرویو ہوتا ہے یو اے ای کے محمد بن زائد کا، جنہیں ایم بی زیڈ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم، خاص طور پر اسٹیو بینن اور جیرڈ کشنر کو ایم بی ایس سے ملنے کا مشورہ دیا، اور ایرانیوں کے لیے فارسی کا کوڈ ورڈ استعمال کیا تاکہ وہ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف محاذ بنا سکیں۔ اور اسی کا نتیجہ تھا نا کہ مئی 2017 میں ٹرمپ نے ریاض کا تاریخی دورہ کیا، جہاں شہر میں 50 فٹ اونچی تصاویر لگائی گئی تھیں اور اربوں ڈالر کے معاہدے ہوئے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ایم بی ایس کی عالمی تاج پوشی تھی۔ اور صرف سیاست نہیں، سرمایہ کاری کے میدان میں بھی وہ چھا جانا چاہتے تھے۔ سافٹ بینک کے ماسایوشی سون کے ساتھ ان کی ملاقات اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا کہ صرف 45 منٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس 45 منٹ میں $45 بلین کا ویژن فنڈ منظور کر لیا گیا۔ مطلب 1 منٹ کا $1 بلین۔ جی ہاں، $45 بلین، یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ اس کے بعد تو میکنزی اور دنیا بھر کے کنسلٹنٹس ریاض پہنچ گئے، اور پھر سامنے آیا نیوم کا پروجیکٹ۔
او نیوم، جس کا بجٹ $500 بلین بتایا گیا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اڑتی ہوئی گاڑیاں ہوں گی، مصنوعی چاند ہوگا، روبوٹ ہوں گے۔ سلیکن ویلی میں اسے ڈم منی کہا جاتا ہے نا؟ ہاں، ڈم منی یعنی بیوقوف سرمایہ۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ عالمی سرمایہ کار واقعی ان سائنسی فکشن جیسے منصوبوں پر یقین رکھتے تھے، یا وہ صرف اس اندھی دولت میں سے اپنا حصہ نکالنے کے لیے شہزادے کو وہی کہانیاں سنا رہے تھے جو وہ سننا چاہتا تھا؟ میرا تو یہی ماننا ہے کہ زیادہ تر لوگ صرف اپنا منافع دیکھ رہے تھے، اور جب آپ کو عالمی طاقتوں کی اتنی سرپرستی مل جائے تو پھر آپ قطر کے بائیکاٹ جیسے جارحانہ قدم اٹھاتے ہیں۔ قطر والا معاملہ بھی تو عجیب تھا۔ ہیکنگ کے ذریعے فیک نیوز پھیلائی گئی، اور کتاب بتاتی ہے کہ اس پوری مہم کا کوڈ نام گیم آف تھرونز رکھا گیا تھا۔ بالکل، وہ خود کو ایک جدید اور ماڈرن لیڈر کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ امریکہ کے دورے میں وہ ڈوین دا راک جیسی ہالی ووڈ شخصیات سے مل رہے تھے۔ ہاں، اور انہوں نے وہ عجیب سا تبصرہ بھی کیا تھا نا، دی واکنگ ڈیڈ شو کے زومبیز کے بارے میں، کہ وہ زومبیز انہیں اسلامی شدت پسندوں کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ سب تو مغرب کو خوش کرنے کی باتیں تھیں۔ لیکن اس چمک دمک اور روشن چہرے کے پیچھے ایک بہت تاریک پہلو تھا۔ ایک طرف وہ یہ PR کر رہے تھے اور دوسری طرف اندرونی ملک ایک خوفناک کریک ڈاؤن چل رہا تھا۔ سلمان العودہ جیسے علماء اور لوجین الحزلول جیسی خواتین کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ یہ وہی خواتین تھیں نا جو ڈرائیونگ کی اجازت مانگ رہی تھیں؟ اور سعود القحطانی انہیں دھمکیاں دے رہے تھے۔ جی، اور لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کو ریاض بلا کر استعفیٰ دینے پر مجبور کرنا بھی اسی تاریخ پہلو کا حصہ تھا۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے! مطلب ایک طرف رٹز کارلٹن میں کرپشن کے نام پر لوگوں کو لٹکایا جا رہا ہے، اور اسی وقت MBS $450 ملین کی وہ پینٹنگ سیلویٹور منڈی خفیہ طور پر خرید رہے ہیں۔ اور پھر بات یہاں رکی نہیں۔ اکتوبر 2018 میں وہ واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ استنبول کے کنسل خانے میں صحافی جمال خاشقجی کا قتل۔ یہ واقعی بہت لرزہ خیز تھا۔ ایک 15 رکنی ٹیم بھیجی گئی جس میں وہ ڈاکٹر صلاح طبیقی بھی شامل تھا، جو لاشیں کاٹتے وقت میوزک سنتا تھا۔ بالکل، اور کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے خاشقجی کو قربانی کا جانور کہا، اور اس واقعے کے بعد دنیا بھر کے میڈیا نے MBS کو مسٹر بونسائے کا لقب دے دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ جو حقوق وہ خود دے رہے تھے، جیسے خواتین کی ڈرائیونگ، تو انہی حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو جیل کیوں؟ اس کا واضح مطلب ہے کہ مقصد آزادی دینا نہیں، بلکہ یہ ثابت کرنا تھا کہ ہر تبدیلی صرف اور صرف ان کے حکم کی محتاج ہے۔ بالکل درست، وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ خاشقجی کے قتل کے بعد ایسا لگا جیسے اب ان کا زوال شروع ہو جائے گا، دنیا بائیکاٹ کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، میں وہی کہنے والی تھی۔ مطلب تھوڑے عرصے بعد ہی ریاض میں فارمولا ای ریس ہو رہی ہے، اور پھر سعودی ارامکو کا وہ تاریخی IPO آیا جس نے $256 بلین اکٹھے کیے۔ وہ IPO دراصل دنیا کو بتانے کے لیے تھا کہ سرمایہ اور معاشی مفادات ہر اخلاقی سکینڈل کو دبا سکتے ہیں۔ لیکن 2019 میں جب ببکی پر حملہ ہوا اور امریکہ نے مدد نہیں کی تو انہیں ایک جھٹکا ضرور لگا۔ ہاں، اس کا مطلب انہیں احساس ہوا کہ اب خود کو ہی محفوظ بنانا ہوگا۔ جی، اور اسی لیے 2020 میں انہوں نے روس کے خلاف تیل کی قیمتوں کی جنگ چھیڑ دی، پوری مارکیٹ کو سستے تیل سے بھر دیا، اور اسی دوران اندرون ملک اپنے چچا اور سابق ولی عہد کو بھی گرفتار کروا دیا۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جدیدیت، بے پناہ دولت اور پرانے طرز کی آمریت کو ملا کر ایک نیا ماڈل تیار کیا گیا ہے۔ بالکل، اور اس ماڈل کا مقصد کوئی جمہوریت لانا نہیں ہے، بلکہ اگلی کئی دہائیوں تک اپنی اور اپنے خاندان کی حکمرانی کو محفوظ بنانا ہے۔ اور چونکہ وہ عالمی معاشیت میں اتنا گھل مل چکے ہیں، انہیں نظر انداز کرنا اب ناممکن ہو گیا ہے۔ اور ہمارے سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا اس لیے اہم ہے کیونکہ اس ایک شخص کی سوچ کا اثر دنیا بھر کی ٹیکنالوجی انویسٹمنٹس، تیل کی قیمتوں اور مشرق وسطیٰ کے استحکام پر براہ راست پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کے فیصلوں کے اثرات سے ہم میں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔
تو اس سب کے بعد میں پروگرام کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرنا چاہتی ہوں جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر ایک نوجوان حکمران نے اپنی 30 کی دہائی میں ہی پرانے عالمی اصول توڑ دیے، دنیا بھر کی تنقید کا سامنا کر لیا اور مطلق طاقت حاصل کر لی، صحیح۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب مستقبل میں اسے کسی ایسے عالمی یا اندرونی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا جسے صرف دولت یا طاقت سے نہیں خریدا جا سکتا، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور اس غیر متوقع رد عمل کے ہماری اس دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہم سب کو واقعی اس پر غور کرنا چاہیے۔